نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام آتے ہی ہمیں یاد آتی ہے امام حسین اور ان کے قبیلے کی قربانی کی۔ آج نبی کے نواسے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم فرقوں میں بٹ کر کوئی نعوذ باللہ نبی کی توہین کر رہا ہے تو کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ صرف دنیا کی آگ کٹھی کرنے کے لیے منبر پر چڑھ کر صرف جھوٹی داد لینے کے لیے ان صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے جن کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گزری، جن کی ساری زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزری، اور تم آج کے دنیا کی دولت کٹھے کرنے والے کیا جانو کہ امام کی محبت کیا ہے؟ اگر تم جان جاتے تو صرف محبت کی طرف رہتے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کبھی شان محمد کے خلاف گستاخی نہ کرتے، کبھی شان صحابہ کے خلاف گستاخی نہ کرتے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں شان کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے۔ آؤ اگر امام حسین کی محبت دیکھنی ہے، نواسہ رسول کی محبت دیکھنی ہے تو کائنات کے والی، آمینہ کے لال، زہرا کے بابا سجدے میں ہیں، حسین کندھوں پہ ہیں۔ آج دین لانے والا سجدے میں ہے، دین بچانے والا کندھوں پہ ہے۔ سوچا نبوت نے، سوچا پیچھے مقتدی ہیں، سر کو اٹھا لوں؟ جبریل نے کہا نہ نہ، اللہ فرماتے ہیں اگر سر کو اٹھایا تو حسین گریں گے، اور گرنے والا حسین نہیں، علی کا لال نہیں۔ آپ اپنی گردن کو سجدے میں رکھیں، حسین کو خوش ہو لینے دیں، جب حسین راضی ہو جائیں پھر آپ گردن اٹھا لیجئے گا۔ تو کسی مقتدی نے یہ نہیں کہا کہ نماز خراب ہو گئی ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، حسین کندھوں پہ ہیں، ہمیں جلدی ہے، سر کو اٹھا لیں، بلکہ جب تک نبی کا سر سجدے میں رہا تب تک مقتدی بھی سجدے میں رہے۔ تو مقتدی کون تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کے جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے سوال صرف یہ ہے کہ مقتدی کون تھے؟ اگر نعوذ باللہ حسین سے بغض ہوتا، اگر حسین کی محبت سے کسی کو چڑ ہوتی تو پیچھے بھی ابو بکر،
عثمان، عمر اور بے شمار صحابہ پیچھے مقتدی کی صورت میں تھے، اس وقت کیوں نہ یہ کہا گیا کہ جی نماز میں لیٹ ہوئے ہیں، بلکہ سب نے محبت سے حسین کی طرف دیکھا۔ اور پھر جب حسین پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ان دو بچوں کو جنت کا سردار جبریل نے کہا ہے بنا دیا گیا ہے۔ کس کا؟ مردوں کا۔ تو وہ صحابہ کیا مردوں میں نہیں تھے؟ جنت کے مردوں کے سردار حسن حسین ہیں۔ تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ آقا زندگی غلامی میں ہماری گزری، زندگی محبت کرنے میں ہماری گزری، زندگی خدمت کرنے میں ہماری گزری۔ تو آپ نے پیغام یہ دے دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جبریل لایا ہے کہ حسن حسین مردوں کے سردار ہے جنت میں۔ تو کیا ابو بکر جنت کے مردوں میں نہیں ہوں گے؟ کیا عمر جنت کے مردوں میں نہیں ہوں گے؟ کیا عثمان جنت کے مردوں میں نہیں ہوں گے؟ تو آگے جو سردار ہوگا وہ کیا حسین نہیں ہوگا؟ ارے بے وقوفو، دنیا میں نفرتیں پھیلانے والوں، اگر عبداللہ بن عمر گلی میں کھیلیں، سلطنت عمر کی ہو، خلیفہ عمر ہوں، تو حسن حسین عبداللہ بن عمر کو تھپڑ مار دیں اور کہیں جاؤ کون ہو تم؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ تو حسن حسین فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جا کے اپنے باپ عمر کو بتا دو کہ اے عبداللہ تم بھی میرے غلام ہو، عمر تم بھی میرے غلام ہو۔ خطاب کو کہنا کہ وہ بھی غلام ہے، اور یہاں نہیں بلکہ دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ ہمارے غلام رہو گے۔ تو جب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے بابا جانی، ہمیں حسن حسین نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی، آپ کے باپ بھی، آپ کے دادا بھی دنیا اور آخرت میں ہمارے غلام ہیں، تو عمر کہتے ہیں کہ یہ بات حسن حسین نے کہی ہے؟ کہا ہاں حسن حسین نے کہی ہے، وہ جاؤ لکھوا کر لاؤ۔ پھر جا کے بات بنتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا سنانا ہے۔ کون؟ وقت کا خلیفہ، سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، عدالت آج تک عمر کی مانی جاتی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عمر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیں بابا نے کہہ دیا ہے حسن حسین کو کوئی نہ کوئی تو سزا ملے گی۔ کہا حسن حسین آپ نے مجھے جو باتیں کہی ہیں لکھ کے دے سکتے ہو، سائن اپنے سگنیچر کر سکتے ہو؟ حسن حسین نے کہا کیوں نہیں، لاؤ۔ کہا یہ دیکھو عبداللہ تم بھی ہمارے غلام، عمر بن خطاب ہمارا غلام، اس کا باپ خطاب ہمارا غلام، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہماری غلامی میں اٹھے گا۔ جب یہ رکا، یہ پروانہ، یہ لکھا ہوا خط حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا گیا، حضرت عمر نے پڑھا، اے کم بختو، اے ذلیلو، دنیا کی رسوائی تو لے رہے ہو، آخرت کی بھی لے رہے ہو، کس عمر کے خلاف بات کرتے ہو؟ آؤ۔ عمر نے وہ رکا اٹھایا، وہ خط اٹھایا، اپنے ہونٹوں سے لگا کے، لبوں سے لگا کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا اور کہا شکر ہے مالک، شکر ہے اے مالک، گواہ رہنا، حسن حسین نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں بھی ہم غلام ہیں، آخرت میں بھی ہم غلامی میں اٹھیں گے۔ اور اے لوگوں سنو، جب عمر دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، تو یہ خط جو حسن حسین نے دیا ہے، رکا دیا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا دیا ہے، عمر کے کفن میں رکھ دینا، تاکہ جب روز محشر پوچھا جائے کون ہو تو کہہ سکوں کہ حسین کا غلام ہوں۔
خطاب تم کون ہو تو کہہ سکے میرا باپ کہ میں عمر خطاب حسین کا غلام ہوں. عبداللہ تم کون ہو تو عبداللہ کہہ سکے کہ میں حسین کا غلام ہوں. بدبختو تم اس عمر کی گستاخی کرتے ہو جس کی ساری زندگی حسن حسین کی محبت میں گزری. جب بات عمر کی آئے تو رب کہتا ہے عمر زمین پہ بات کرتا ہے، میں آسمان پہ فیصلہ دے دیتا ہوں کہ عمر جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. جب نبوت کی باری آئے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں کوئی نبی بھیجتا تو عمر کو نبی بھیجتا، اور تم 2 ٹکے پہ بکنے والے عمر، ابو بکر، عثمان کے خلاف بات کرتے ہو. کون عثمان؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ذرا آسمان کی طرف. عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی کہتے ہیں 2 نہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کو دے دیتے. کون عثمان؟ جسے ذوالنورین کہا گیا، 2 نوروں والا کہا گیا. تم اس عثمان کے بارے میں بات کرتے ہو. حجرے میں نبوت ہو، دستک دروازے پہ ہو، پوچھا جائے کون، جواب آئے کہ ابو بکر، کہا آ جائیں. پھر دستک ہو اور پوچھا جائے کون تو کہا جائے عمر، تو کہا عمر آ جاؤ. لیکن نبی جس جگہ پہ لیٹے ہیں، حجرے میں آرام فرما ہیں، اس جگہ سے اٹھے نہیں ہیں. ابو بکر بھی تشریف لے آئے، عمر بھی تشریف لے آئے. پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون، کہا علی، کہا علی آ جاؤ. اٹھے نہیں ہیں. لیکن جب دستک 4تھی بار ہوئی، پوچھا کون، کہا عثمان. آپ کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، ٹخنوں تک جو سلوار اوپر تھی اس کو نیچے کیا، تو کہا عثمان اندر آ جائیں. جب سارے چلے گئے تو ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے بدبختو، وہ عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں قرآن 17 آیتیں بھیجتا ہے پاکیزگی کی، وہ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں نبی وصال کرنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر کوئی بات ہمیں قرآن یا حدیث سے نہ ملے تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا عائشہ کے پاس چلے جانا، عائشہ حل نکال لے گی. اس ام المومنین کی گستاخی کرتے ہو. لعنت ہے تم پر، دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی. جب چلے گئے چاروں یار تو ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان آپ پہ. جب ابو بکر آئے، میرے والد آئے، ان کا احترام بڑا تھا، میرے والد تھے، آپ کے سسر بھی تھے، آپ کے یار بھی تھے، غار یار بھی تھے، تو آپ اٹھے نہیں ہیں. جب عثمان آئے، جب عمر آئے، آپ اٹھے نہیں، وہ بھی آپ کے سسر تھے، یار تھے. جب علی آئے، آپ کے بھائی تھے، داماد تھے، یار تھے، آپ اٹھے نہیں. عثمان آئے، آپ اٹھ گئے. فرمایا عائشہ، کیا میں اس کی حیا نہ کروں؟ کیا میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ آج تک عثمان نے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا، فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں، تو کیا میں اس کی حیا نہ کروں؟ یہ ہے عثمان کا درجہ، یہ عثمان کا درجہ ہے. اور بدبختو، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، سارے اہل تشیع غلط نہیں ہوں گے، سارے اہل تشیع صحابہ کو غلط کہنے والے نہیں ہوں گے، لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنم ان کا مقدر ہے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، آخرت بھی ان کی ذلیل و خوار میں ہونے میں لگے گی. اور جو وہ پنڈی میں ڈاکٹر آصف رضا علوی، بے غیرت، کم بخت،
سور کی اولاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی گستاخی کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے تو صحیح کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے ایک صحابی کو، ایک بندے کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر نماز والا ہے تو نماز کے دروازے سے جائے گا، روزے والا ہے تو روزے کے دروازے سے جائے گا، حج والا ہے تو حج کے دروازے سے جائے گا، زکوٰۃ والا ہے تو زکوٰۃ کے دروازے سے جائے گا، سخی ہے تو سخاوت والے دروازے سے جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو تمام جنت کے دروازے آواز دیں اور وہ دروازوں سے گزرتا جائے، ہر دروازے کی خواہش یہ ہو کہ یہ شخص میرے دروازے سے گزرے؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات سن کر میرے اور آپ کے آقا مسکرائے اور کہا عائشہ ہاں وہ شخص ہے۔ کہا فرمایا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا ابو بکر۔ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس کو ہر دروازہ آواز دے گا۔ اور آپ یہ کافر جو توہین کرتے ہو صرف پیسوں کی خاطر، تمہارے پاس علم نہیں ہے، دولت کٹھی کرتے ہو اس اولاد کی خاطر کہ کل کو تمہیں کوئی دعا بھی نہ کرنے والا ہوگا۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات چل رہی ہے تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا عائشہ ہاں شخص ہے۔ فرمایا کون؟ کہا عمر۔ عمر وہ شخص ہے۔ اے دنیا کے ذلیلو سنو، نبوت کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ عمر وہ شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو بیٹی ہیں، باپ کی محبت نے بے اختیار کر دیا، چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں چھلک پڑیں، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں مایوس ہو گئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے بابا کا ذکر کریں گے، میں نے تو یہ سوچا تھا اپنے یار کا ذکر کریں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ کہا عائشہ موازنہ نہیں چلتا، اگر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو ابو بکر کی ایک نیکی غار ثور والی عمر کی تمام نیکیوں سے وزنی نیکی ہے۔ کون ابو بکر؟ کس ابو بکر کے متعلقہ بات کرتے ہو؟ جس کے کندھوں پہ نبوت سوار ہو جائے، اس ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والوں مر کیوں نہیں گئے؟ تمہاری زبان کیوں نہیں بند ہو گئی؟ تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہو گے اور آخرت میں بھی رہو گے۔ بات انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے صحابہ کی، بات کریں گے صحابہ کی محبت کی، بات کریں گے کربلا کی، آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ نے اگلی نشستیں بھی دیکھنی ہیں، سننی ہیں، اگر پسند آئیں آپ کو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل ہے ملک جاوید شانی یوٹیوب چینل۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔